ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام سوشل وائب ود ملیحہ خان احمد، اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جس نے جو ایک کانفلکٹ جاری ہے اس وقت، جو ایک جینوسائیڈ جاری ہے غازہ کے ایریے میں، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا ہے۔ ہم آج بات کریں گے ریڈ سی کی، اور ریڈ سی میں ہو کیا رہا ہے، اور ریڈ سی کی وجہ سے جو مختلف ممالک ہیں وہ کیوں تشویش کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ امپیکٹ جو ہم غازہ میں دیکھتے ہیں، غازہ کے لوگوں کو اس سے نبٹتا دیکھتے ہیں، بھوک، جنگ، اموات، یہ سب غازہ میں جاری ہے۔ لیکن ریڈ سی کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا جو ہے یہ دیکھ پا رہی ہے کہ کس طریقے سے غازہ کی جو کانفلکٹ ہے یا جینوسائیڈ ہے اس کے اثرات پوری دنیا پہ کیسے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج ہوتیز کی۔ ہوتیز کون ہیں؟ ہوتیز کیوں جو ہے ریڈ سی میں ایک خطرے کا نشان بن گئے ہیں؟ ہوتیز جو ہیں وہ یمن کا ایک باغی گروپ ہے۔ یمن جو کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کبھی خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے، کبھی ٹروس ہو جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یمن کے لوگ باہر جو ہے وہ امیگریشنز دیکھ رہے ہیں یا اپنے لیے اسائلم دیکھ رہے ہیں، یا یمن سے باہر نکل کر دوسرے ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ یمن میں ایک پراکسی وار ہے۔ وہ پراکسی وار 2 بڑی قوتیں جو اسلامی قوتیں ہیں ان کے درمیان ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی یہ پراکسی وار ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یمن کا جو ایک سائڈ جو کہ گورنمنٹ کی سائڈ تھی یا جو اب ہوتیز کے قبضے میں ہے، وہ سعودی جو ہے وہ گروپ ہے، اور ہوتیز جو ہیں وہ اس کو ایران جو ہے وہ بیک کرتا ہے۔ ہوتیز جو ہیں انہوں نے بار بار یہ درخواست کی کہ غازہ میں جو فلسطینی ہیں ان کے لیے ہیومنیٹیرین ایڈ جو ہے وہ کھولتی جائے، بیرونی امداد ان تک پہنچے، کھانے کی اور جو کھانے کی اشیاء ہیں یا ادویات ہیں، یا جس طریقے سے ان کے پورے گھر جو ہے مسمار ہو گئے ہیں تو ان کے لیے جو کپڑے یا ضروری چیزیں جو ہیں وہاں تک پہنچے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 75 دنوں کی جنگ کے اندر ایسی کوئی بھی ان کو ریلیف نہیں ملی۔ اس کے بعد جب جو ہوتیز ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ جو ایکچولی انصار اللہ کے نام سے یہ تنظیم بنی تھی، انہوں نے یہ ساری چیز اپنے ہاتھ میں لی، اور انہوں نے جو ایک سوئس کنال تک پہنچنے کا رستہ ہے جو ریڈ سی کہلاتا ہے، یہ ایک پتلا سا 20 کلومیٹر کا رستہ ہے جو سمندر کے درمیان ہے، جہاں سے 12% جو ہے گلوبل ٹریڈ کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا حصہ ہے، اور جو ہے ادھر سے آئل جاتا ہے یورپین کنٹریز تک۔ یہ جو ایک چھوٹا سا پورشن ہے سمندر کا، اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ بہت سارے بڑے اعظم جیسے کہ ایشیا یورپ سے جڑتا ہے، یا یہاں سے ٹریڈ پاس ہوتے ہیں، یہاں سے ٹریلین ڈالرز کی ٹریڈ کی جاتی ہے۔ بڑی بڑی جو ہے شپنگ کمپنیز یہاں سے اپنے جہاز گزارتی ہیں، اور جو یورپ تک جانے کا جو دوسرا رستہ ہے وہ افریقہ ہے۔ اور اگر آپ سوئس کنال سے یا ریڈ سی سے گزرتے ہیں تو وہ 25% کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کم رہتی ہیں، اور جو شپنگ کمپنیز ہیں یا جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ یہ رستہ اختیار کریں، تاکہ جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی ٹریڈ ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا رہی ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں موزوں رہیں، اور جو ہے فیول بھی نہ لگے زیادہ۔ اس سے چونکہ آئل کی بھی ٹریڈ ہوتی ہے تو اس سے آئل کی پرائس بھی ریگولیٹ رہتی ہے، کیونکہ جو 25% زیادہ کا جو سفر ہے جو اگر آپ افریقہ کے راستے کریں وہ اس میں کٹ ہو جاتا ہے۔ یہ رستہ جو ہے ہوتیز نے ان بحری جہازوں کے لیے بہت مشکل کر دیا ہے جو اسرائیل کی ہیلپ کے لیے نکل رہے تھے، یا ان تک کوئی رسد پہنچا رہے تھے، ان کے لیے فیول پہنچا رہے تھے۔ ان کے اوپر مستقل حملے ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ساری دنیا اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے جو ہیں 2 جہازوں پر اب تک جو ہے حملے کیے جا چکے ہیں۔ تو امریکہ نے اپنا ایک US
آپریشن جو ہے اناؤنس کیا، اور اس نے کہا کہ ہم یہ اپنے الائز کے ساتھ، یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو کہ ان کو جنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ آپریشن کریں گے. اس کا نام ہے آپریشن پراسپیرٹی گارجین. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا، پراسپیرٹی پہ اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اگر یہ جو بحری جہاز ہیں اس راستے نہیں گزر پائیں گے تو دنیا میں آئل کی پرائسز بڑھیں گی، اور دنیا میں اس جو ایکسٹرا جو سفر کر رہے ہیں بحری جہاز، اس کی وجہ سے چیزوں کی کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھیں گی، اور جو ایک امپیکٹ دنیا پہ کووڈ کے بعد آیا تھا وہ بڑھ جائے گا. اس سلسلے میں جو ایک ملک ہے جو سب سے زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے وہ خود یو ایس ہے، کیونکہ اگر وہ سیز فائر کرے اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے جگہ کھول دے تو یہ حملے ہوتیز کہہ رہے ہیں کہ وہ بند کر دیں گے. ہم بتاتے چلیں کہ بہت ساری کنٹریز کو اپروچ کیا. جب یہ اناؤنس کیا تو اس نے امریکہ نے کہا کہ اس میں 20 کنٹریز ہیں، مگر اس میں سے متعدد کنٹریز جو ہیں وہ اپنے نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو وہ علاقہ ہے اس کے اندر چاروں طرف جو ہے وہ یمن، شام، سعودی عرب، عرب ایمریٹس، وہ پورا ریجن جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کے گھیرے میں ہے. ایسے وقت میں امریکہ جو پہلی امداد چاہتا تھا وہ سعودی عرب سے چاہتا تھا، لیکن جو وہاں کے شیخ ہیں سلیمان، انہوں نے یہی بات کہی کہ وہ اس وقت جو ہے اس چیز کے اندر نہیں آنا چاہتے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی عرب اپنے آپ کو ٹریڈ ہب بنانا چاہتا ہے ایسے وقت میں، جب کہ وہ ایک ویژن لے کے چل رہا ہے، ویژن 2030. ایسے وقت میں وہ یہ نہیں چاہتا کہ یمن کے ہوتیز اپنے میزائلز کا رخ جو ہے سعودی عرب کی طرف موڑ دیں. اس کے علاوہ جو ایک مسلم امہ کا ایک پریشر بلٹ ہوا ہے اس وقت، اس کی وجہ سے عرب ایمریٹس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. لیکن پھر بھی متعدد جو ہے نیوز آؤٹلیٹس بتا رہے ہیں کہ شاید پس پردہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کنٹریز بھی ہیلپ کریں. اس کے علاوہ جو کنٹریز ہیلپ کر رہی ہیں، آسٹریلیا جو ہے وہ اپنے 20 فوجی بھیج رہا ہے. وہ اپنے کوئی وار پلینز نہیں دے رہا، کوئی وار مشینری نہیں دے رہا، صرف 20 فوجی دے رہا ہے. نیدرلینڈز جو کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ پارٹ آف دی آپریشن پراسپیرٹی گارجین ہے، وہ اپنے 2 فوجی دے رہا ہے. اسی طریقے سے لوگ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ اپنے وار پلینز وہاں پر نہیں بھیجنا چاہ رہی ہیں، اور وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہی. اس آپریشن کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی شپنگ کمپنیز ہیں، ان کے جو بڑے بڑے جو ہے فلیٹس نکلتے ہیں ود دی کموڈیٹیز، ود دا کنٹینرز، اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس آپریشن کے اندر جتنے بھی جہاز کام کریں گے اس کو کمپنی کیا کریں گے. لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس رستے کو تقریباً روز ہی جو ہے وہ 100 سے زیادہ جو ہے جہاز کراس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسے موقع پر جس وقت جو ہے کریڈیبلٹی یو ایس کی بہت متاثر ہو چکی ہے، کیونکہ ایک وہی کنٹری رہ گئی ہے جو بار بار ویٹو کر رہی ہے سیز فائر کو. تو اس وقت کوئی کنٹری جو ہے یو ایس کی اس خراب کریڈیبلٹی کے لیے اس کا ساتھ دینے کو نہیں تیار. ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے وہ ابھی بھی غازہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. میں وہاں سے کچھ لوگوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں، ان سے بھی مجھے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک آٹے کا جو پیکٹ ہے وہ $100 کا ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی باہر نکل رہا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے. اسنائپرز باہر جو ہیں وہ لوگوں کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں جو ہے دنیا کا دباؤ ہے امریکہ پہ کہ وہ جو ہے یہ رستہ کھولنے دے، ہیومینیٹیرین ایڈ اندر آنے دے. لیکن نہ تو سیز فائر نظر آ رہا ہے، نہ ہم کو ہیومینیٹیرین کوریڈور نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس پورے بات کے بعد، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی شپنگ لائنس ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس رستے سے نہیں گزریں گے. میں ان کے بھی آپ کو نام بتاتی چلوں. ہیپگ لائڈ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے شپنگ لائن ہے، اس نے منع کر دیا ہے کہ ہم اس رستے نہیں گزریں گے. مرس ڈینش
جائنٹ ہے شپنگ لائنز کا، مرسک نے کہہ دیا ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فرام دیئر. آج اس سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم آپ کو اکمپنی کریں گے اگر آپ اس رستے سے گزرے. CMA CGM ایور گرین کا ایک جہاز جو ہے 5 دن پہلے جو ہے حوثیز کے ہاتھ لگ چکا ہے اور اس کا 20 لوگوں کا کریو بھی اس وقت وہاں ہاسٹیج ہے حوثیز کے ہاتھ میں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ سچویشن اب کنٹرول نہیں ہوئی تو دنیا میں پرائس ہائیک ہوگا. لوگ جو اس وقت کووڈ کے ہی نتیجے میں ہونے والی اقتصادی بحران سے باہر نہیں آئے ہیں وہ اس نئے بحران کا شکار ہو جائیں گے. اور اس کا صرف ایک رستہ ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل سیز فائر کریں اور وہاں پر امداد کا رستہ کھول دیا جائے غازہ کے لوگوں کے لیے، ورنہ یہ جنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ تیزی سے پھیل رہی ہے. یہ نہ صرف زمین پہ ہے بلکہ اب یہ سمندر میں بھی شروع ہو چکی ہے.